میرے واجب و توقیر بزرگان محترم، عزیز سامعین، زندگی بنانے کا واحد ایک ہی راستہ ہے اور اس راستے کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کوئی بھی انسان اگر اپنی زندگی کو بنانا چاہتا ہے کہ میری زندگی بن جائے، میری عاقبت سنور جائے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی راستہ منتخب فرمایا ہے اور اس راستے کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیا مطلب یہ ہے کہ آپ میرے نبی کے پیچھے پیچھے چلو، میرے نبی کی زندگی کو فالو کرو۔ اگر میرے نبی کی زندگی کو فالو کرو گے، اس کے پیچھے پیچھے چلو گے، تو یہ زندگی اگر جھونپڑے میں آئے گی تو اللہ تعالیٰ جھونپڑے میں زندگی کو بنا دیں گے، جھونپڑے میں کامیاب فرما دیں گے۔ اور اگر یہ زندگی مکانوں میں آ جائے گی تو مکانوں میں کامیاب فرما دیں گے۔ محلات میں یہ زندگی زندہ ہوگی تو محلات میں اللہ کامیاب فرما دیں گے۔ راستہ ایک ہی ہے، کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس راستے کا تعین میں اور آپ کر لیں۔ زبانوں سے ہم سارے اس راستے کا اقرار کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی ہمارے اوپر حالات آتے ہیں تو یہ راستہ دور دور تک ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ پھر ہم اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں، نفس اور خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں اور اسی کو سمجھتے ہیں کہ یہاں سے میرا مسئلہ حل ہو جائے گا، یہاں سے مجھے کچھ مل جائے گا اور یہاں سے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ بعض لوگ تو اللہ معاف فرما دے، نعوذ باللہ من ذالک، وہ ترقی کے راستے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو رکاوٹ سمجھتے ہیں، دین کو رکاوٹ سمجھتے ہیں کہ دین ہمیں دنیاوی ترقی سے روکتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ دین اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی تو رہنمائی کرتی ہے۔ گھر کے اندر کوئی مسئلہ ہے، کوئی کاروباری مسئلہ ہے، کوئی بچوں کا مسئلہ ہے، تو اس کا حل ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے تلاش کریں۔ اس زندگی کو دیکھیں۔ کوئی مسئلہ آ جاتا ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک عمل کیا تھا، آقا علیہ السلام کی مبارک زندگی اس موقع پر کیا تھی۔ اگر اس طرف نظر جائے گی تو دنیا اللہ تعالیٰ بنا دیں گے، کامیاب فرما دیں گے، اور ایسی کامیابی کہ جس کے بعد کوئی ناکامی نہیں، جس کے بعد کوئی ڈر اور خوف نہیں، کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی آنے والی منازل کا کوئی حزن نہیں، کوئی پیچھے گزرے ہوئے لمحات کا کوئی غم نہیں۔ اللہ کرے کہ ہماری خوشیاں اور ہماری غمیاں یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پہ آ جائیں۔ ہم تو مال ملے تو خوش ہو جاتے ہیں، پیسہ ملے، چیزیں ملے تو خوش ہو جاتے ہیں۔ پیسہ اور چیزیں چھن جائیں، ان میں کمی آ جائے تو ہم غمگین ہو جاتے ہیں۔ یہ میرا اور آپ کا معیار ہے۔ پیسے زیادہ ملتے ہیں تو طبیعت بڑی خوش ہو جاتی ہے، آج بڑا نفع ہوا اور اتنا مال جمع ہو گیا، اور اگر پیسے کہیں سے کم ہو جائیں تو ہم لوگ غمگین ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ ہم شریعت مطہرہ سے خوش ہوں اور شریعت مطہرہ کے خلاف عمل ہونے پر ہم لوگ غم زدہ ہو جائیں، یہ معیار اللہ کرے ہم سب کو نصیب ہو جائے۔ ہماری خوشی اور ہماری غمی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات اور آپ کی مبارک زندگی پہ آ جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پہ عمل ہو رہا ہے تو اس سے نیکی کر کے، جیسے حدیث میں آتا ہے، اذا سرت کا حسنتک وساءت کا سیئتک فانت مؤمن، جب تیری نیکی تجھے خوش کر دے،
نیکی کر کے طبیعت میں خوشی آ جائے، اور اگر برائی ہو جائے تو اس برائی کے ہونے پر تیرا دل غمگین ہو جائے، فَأَنْتَ مُؤْمِن، تو مؤمن ہے۔ یہ کسوٹی بتائی کہ ایمان کی کسوٹی کیا ہے، نیکی کرنے پہ دل خوش ہو۔ اس لیے جو قلب سلیم ہے وہ نیکی کی طرف مائل ہوتا ہے اور نیک لوگوں کی طرف دل کھینچتا ہے، دل میں خوشی کے لمحات آتے ہیں۔ اور اللہ ہمیں معاف فرما دے، بعض لوگ ایسے ہیں جو کسی بھی نیک آدمی کو، نمازی کو، جس کے چہرے سے واضح ہو کہ یہ آدمی اللہ تعالیٰ سے کچھ تعلق رکھتا ہے، اسے دیکھ کے انہیں غصہ آ جاتا ہے، ان کی وضاحت، ان کا لباس دیکھ کر انہیں غصہ آتا ہے۔ ایسے لوگ بھی ہمارے معاشرے میں، لیکن عموماً اور اکثر دیکھ کر طبیعت سے خوش ہو جاتے ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، یہ زندگی ہماری زندگی کا حصہ بن جائے، اس پہ ہماری خوشیاں ہوں، اسی پہ ہماری غمیاں ہوں، اور ہم لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے قدم با قدم پیچھے چل رہے ہوں۔ یہ زندگی بن گئی، دنیا بھی مرے گی، آخرت بھی بنے گی، راستہ ایک ہی، راستہ دوسرا کوئی نہیں۔ اور اس راستے پر چلنے میں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کامیابی سمجھتے تھے، اور انہیں یہ بات دل و دماغ میں اتر چکی تھی کہ راستہ ایک ہی ہے، دوسرا راستہ کوئی نہیں، اللہ نے دوسرا راستہ دیا ہی نہیں ہے۔ قربان جائیں، ایک صحابی رضی اللہ عنہ بادشاہ کے دستر پہ کھانا کھا رہے ہیں، دسترخوان بچھا ہوا۔ اب بادشاہوں کے دربار کے اپنے آداب ہوتے ہیں، لوگ اس کا بڑا خیال کرتے ہیں کہ یہ شاہی دربار ہے، اور شاہی دربار پہ پورے آداب کی رعایت رکھتے ہوئے کھانا کھایا جائے۔ تو صحابی رضی اللہ عنہ کھانا کھا رہے تھے، ہاتھ سے لقمہ گر گیا، دسترخوان پہ لقمہ گرا، انہوں نے اس لقمے کو اٹھایا، تو ساتھ والے جو صحابی تھے انہوں نے ذرا کوہنی لگائی کہ یہ شاہی دربار ہے، دسترخوان کے اوپر گرا ہوا لقمہ اٹھا کے کھانے لگے ہو۔ تو وہ صحابی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ یہ لقمہ نیچے گرا تھا اور میں اسے اٹھا کر کھا رکھا ہوں، اور یہ دسترخوان پر گرا تھا، اگر دسترخوان پر گرے تو اسے بغیر صاف کیے اٹھا کے کھا لیا جائے، اور اگر نیچے گر جائے تو اسے صاف کر کے اٹھا کے کھا لیا جائے۔ یہ رزق کا ادب ہے۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا، اکرم الخبز، روٹی کا بھی کرام کرو، روٹی کو عزت دو، یہ رزق ہے، اس کی بے ادبی نہ کرو، اس کی توہین نہ کرو۔ تو رزق کو یوں کسی کی طرف پھینکا بھی نہیں جا سکتا، کھانے والی چیز ہے، اس کا ادب و احترام ہے۔ اور آقا علیہ السلام جب کھانا کھاتے تو فرماتے، میں ایسے کھانا کھاتا ہوں جیسے ایک غلام کھانا کھاتا ہے۔ کیا مطلب؟ میں ایسے کھانا کھاتا ہوں محتاج بن کر کہ یہ روزی اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اسے جھک کے کھانا کھاتے۔ تو صحابی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے لقمہ گرا دسترخوان پر، انہوں نے اسے اٹھایا اور تاریخی جملے ارشاد فرمائے جو سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہیں۔ فرمایا، اَأَتْرُكُ سُنَّةَ لِهَؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، میں ان احمقوں کی وجہ سے اپنے پیارے رسول کی سنت کو چھوڑ دوں؟ سنت کی اس مبارک زندگی کی عظمت اور اہمیت دل میں اتنی کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم شاہی دسترخوان پر بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِي لِهَؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، میں اپنے حبیب کی سنت کو ان احمقوں کی وجہ سے چھوڑ دوں؟ اور آج اللہ ہمیں معاف فرما دے، پیسہ آ جائے، کوئی عہدہ مل جائے، ہمارا لباس بدل جاتا ہے، ہمارا لائف سٹائل چینج ہو جاتا ہے،
اور یار یہ ماحول ہے، اب میں کالج میں جاتا ہوں، پروفیسرز ہوتے ہیں، وہاں کا ماحول پڑھے لکھے لوگ ہیں، لہٰذا میں آہستہ آہستہ اپنی داڑھی کو چھوٹا کر دوں، پگڑی اتار دوں، میں ٹوپی پہ آ جاؤں، آہستہ آہستہ ٹوپی بھی چلتی بنتی ہے کہ جی ماحول ہے، جی اس ماحول میں ایک ایجوکیٹڈ ماحول ہے، اس ماحول میں ایڈجسٹ ہونے کے لیے اپنے آپ کو ذرا بنا کے جانا پڑتا ہے۔ اور ادھر شاہی دربار ہے، شاہی دربار پہ ایک لقمہ ہاتھ سے گرا ہے اور صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیں اونچی آواز سے کہہ رہی ہیں کہ یہ لقمہ نیچے گرا تھا، میں اس لقمے کو اٹھا کے کھا رہا ہوں اور میں اپنے حبیب کی سنت ان احمقوں کی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتا۔ ان کے دل و دماغ میں یہ بات اتر چکی تھی کہ زندگی بننے کا واحد راستہ محمد الرسول اللہ ہے، اگر اس راستے سے ہٹیں گے تو زندگی نہیں بنے گی۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جب مشورہ دیا فلسطین کی طرف جا رہے ہیں، انہوں نے کہا اپنے امیر کو بلاؤ، اور ایک غلام ساتھ ہے اور ایک آقا ہے، اور اتنا لمبا سفر ہے، کوئی ساتھ پروٹوکول نہیں ہے، اور 22 لاکھ مربع میل تقریباً ان کے زیر سایہ حکومت کے چل رہا ہے۔ تو کہا کہ سواری آپ اچھی لے لیں، یہ جب قریب پہنچے کوئی لباس بدل لیں، تو فرمایا مجھ سے پہلے 2 ہستیاں چلی، ایک ہستی چلی وہ اپنے مقام پر پہنچ گئی، اس کے پیچھے دوسری ہستی چلی، اس کے قدم بقدم چلی اور وہ بھی اپنے مقام پر پہنچ گئی۔ اگر عمر ان ہستیوں کا اتباع چھوڑ دے گا تو عمر وہاں نہیں پہنچ سکتا، اور اسی وجہ سے انہوں نے چابیاں پیش کر دیں، ساری نشانیاں دیکھیں، اوپر سواری پر غلام ہے اور مہار پکڑے وہ 22 لاکھ مربع میل کا خلیفہ اور بادشاہ وہ چل رہا ہے۔ یہ زندگی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آقا علیہ السلام سواری پہ ہیں، سفر میں 3 صحابہ کو ایک سواری پہ سوار کیا، قربان جائے، ہر ایک اپنی باری میں پیدل چلتا۔ جب آقا علیہ السلام کی باری پیدل چلنے کی آئی تو دونوں صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پیدل چل لیتے ہیں، آپ سواری پہ بیٹھے۔ 2 سواری پہ ہوتے، ایک پیدل چلتا۔ تو آقا علیہ السلام نے آگے سے عجیب جملے ارشاد فرمایا تم مجھ سے زیادہ طاقتور ہو۔ نبی کو جو اللہ نے طاقت اور قوت عطا فرمائی ہوتی ہے اس کا اندازہ لگائیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کے منہ پہ تھپڑ مارا، وہ وہیں ہلاک ہو گیا۔ ایک جگہ آتا ہے ایک نبی میں 40 جنتی مردوں کی طاقت ہوتی ہے، 40 جنتی مردوں کی طاقت ایک نبی میں، اور ایک جنتی مرد میں 100 دنیاوی مردوں کی طاقت۔ یہ نبی کی طاقت ہے۔ فرمایا تم مجھ سے زیادہ طاقتور ہو، اور آگے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کیا اجر میں تم مجھ سے زیادہ مستحق ہو، کیا اجر کمانے میں زیادہ حریص ہو تم؟ انہیں سواری پہ بٹھایا اور خود پیدل چلے۔ یہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عملاً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھا تھا۔ ایک برابری کا نظام ہے، اسی لیے ایک ہی راستہ اللہ نے دیا ہے، اس راستے سے ہٹ کے چلیں گے تو کامیابی نہیں ملے گی۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ کو ایک دعا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرما دی، اور جو دعا پڑھ لے اس کے مال کا جان کا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ نے دعا پڑھی، ایک آدمی آیا، کہیں بیٹھے ہوئے تھے، کہا ابو درداء آپ کا مکان کو آگ لگ گئی۔ آپ نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا۔ انہیں اعتماد آقا علیہ السلام کے مبارک اعمال پہ اتنا یقین، وہ کہہ رہے آگ لگ گئی، فرمایا یہ نہیں ہو سکتا۔ دوسرا آیا، اس نے کہا ابو درداء آپ کا مکان جل گیا، فرمایا نہیں ہو سکتا۔ تیسرا آیا، اس نے کہا آپ کے مکان کو آگ لگ گئی، فرمایا نہیں ہو سکتا۔ چوتھا آیا، اس نے کہا ابو درداء آگ لگی مکانوں کو، آپ کے مکان کے قریب آئی اور بجھ گئی۔ وہ مجلس میں بیٹھنے والے پوچھنے لگے، پہلا آیا آپ نے کہا نہیں ہو سکتا، دوسرا آیا، تیسرا آیا،
فرمایا مجھے آقا علیہ السلام نے دعا سکھلائی تھی، وہ دعا میں نے صبح پڑھی تھی، اس لیے مجھے یقین تھا کہ میرا مکان نہیں جل سکتا۔ ایسا اللہ ہمیں بھی یقین نصیب فرما دے۔ یقین کے لیے تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے، تھوڑی پریکٹس آقا علیہ السلام کی مبارک زندگی کی، مبارک دعاؤں کی، جتنا کرتے چلے جائیں گے یقین کی دولت آتی چلی جائے گی۔ پھر یہی ہوگا کہ اسے خلاف شرع عمل پہ یہ غم زدہ ہوگا، اس کے دل میں غم آئے گا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق عمل ہوگا، اس کا دل خوش ہو جائے گا۔ جیسے پیسے ملنے میں خوش ہوتا ہے، ایسے یہ آقا کی سیرت میں، آقا کی شریعت پہ خوش ہوگا۔ جیسے پیسے چلے جانے اور چیزوں کے چھن جانے پہ غمگین ہوتا ہے، یہ شریعت مطہرہ کے خلاف عمل دیکھ کے غمزدہ ہوگا، پھر پکی بات بنے گی۔ ورنہ تو ہم لوگ کب سے چل رہے ہیں، جمعہ بھی پڑھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، لیکن ڈاواں ڈول ہے۔ جس ماحول میں جاتے اس ماحول میں رنگے جاتے ہیں۔ ہم تو ماحول کے بندے بنے ہوئے، نیکی والا ماحول ہے تو نیکی، برائی والا ماحول ہے تو اسی میں سارے چلو جی کوئی نہیں، کچھ نہیں ہوتا جی، ایسا نہیں۔ ایک مبارک زندگی، جس سے بڑی اچھی زندگی کوئی نہیں، سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ، اس مبارک زندگی سے منہ موڑ کے کبھی ہمیں خیر نہیں مل سکتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پر